بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ درود پاک کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، امتیوں کے لیے، کہ جب ہم توجہ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں نا اور یقین کر لیتے ہیں اور بس دعا مانگتے ہیں تو یقین کریں کبھی کبھی تو سیکنڈوں میں ہیلپ ہو جاتی ہے، اسی وقت ہیلپ ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو کام نہیں بن رہا، تو بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، وہ رب ایک پل میں سب کرنے پر قادر ہے۔ کبھی کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی آزمائشیں طویل ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارے کوئی گناہ کے سبب، کبھی ہمارے اپنوں میں سے، ہمارے بڑوں میں سے کسی غلطی کوتاہی کے سبب، کبھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو کہ مجھ سے جوڑ رہا ہے۔ تو بس یہ سارے معاملات ہیں، سارے معاملات مد نظر رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کس طریقے سے معاملات ہوئے۔ تو جب آپ ان کے بارے میں سوچیں گے نا، آپ کو خود صبر آ جائے گا، تسلی آ جائے گی اور آپ کا یقین میں اضافہ ہوگا کہ رب عز و جل اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور درود پاک پڑھنے والا کبھی خالی اور محروم نہیں رہتا۔ اچھا، ایک چھوٹا سا میڈیکل اسٹوری ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ جگہ پہ جاب کرتی تھی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کرونا کا پیریڈ تھا۔ کہتے ہیں اب جب کہ کرونا کا پیریڈ جب اسٹارٹ ہوا تو بہت سارے لوگوں کی جاب ختم ہو گئی تھی، ان میں بھی ایک تھی۔ اب جاب بھی ختم ہوئی، کوئی سیلری بھی نہیں مل رہی تھی، گھر کے حالات بہت خراب تھے، اب گھر میں کوئی دوسرا بندوبست بھی نہیں تھا انکم کا، مطلب جتنے لوگ گھر میں ہوں گے شاید سب کی ہی جو ہے ڈاؤن فال آ گیا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں سے قرضے لینے پڑے۔ اب وہ قرضے ہم منتھلی بیسس پر لے رہے تھے، لیکن وہ قرضے بہت بڑھتے چلے گئے، لاکھوں میں چلے گئے، کیونکہ کرونا کا پیریڈ بہت طویل چلا۔ تو بتاتی ہیں کہ اس میں نے بیسیں بھی ڈالی ہوئی تھیں، اب وہ تو مجھے لازمی پے کرنی، پھر دوسرے مسئلے الگ تھے۔ کہتی ہیں ہم ہر طرف سے جکڑ چکے تھے، دن بھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں۔ انہی دنوں ہماری ایک جاننے والی کو ہمارے حالات کا علم ہوا، جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیں تھوڑے بہت پیسے بھیجنا شروع کر دیا اکاؤنٹ میں۔ جب انہوں نے پیسے بھیجنا شروع کیا تو ہمیں قرض نہیں لینا پڑا۔ ہم یہ کرتے کہ ہم نے ضروریات بہت لمیٹڈ کر لی، تھوڑا ضروریات پہ لگاتے، تھوڑا قرضہ اتارتے اور اپنی بی سی وغیرہ جو تھا وہ پے کرتے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہی چلتا رہا، ہم اللہ کے بہت شکر گزار رہے اس پیریڈ میں، اور پھر اچانک سے میرے اکاؤنٹ میں کچھ پرابلم آ گئی۔ اب جب اکاؤنٹ میں پرابلم آئی تو میری باہر سے انکم نہیں آ پا رہی تھی۔ اب اگین بڑی پریشانی بنی، بہت مسئلہ ہوا، تو میں نے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پریشانی میں کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آیا، ذکر تو کرتی تھی، اب کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہ اللہ پھر سے مسائل نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، آمدنی کا کوئی نظام نہیں، وہ جو خاتون رقم بھیجتی تھی یا اللہ وہ رقم کا آنا بھی بند ہو گیا، کمیٹیں ڈالی ہوئی ہیں میرے رب، یہ کیسے دوں گی، قرضہ ہے یہ کیسے ادا ہوگا، بل ہیں یہ کیسے پے ہوں گے، اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں اللہ سے کہتی رہتی اور درود ابراہیمی پڑھتی رہتی کہ کوئی رستہ دکھا دے، کوئی رستہ کھول دے۔ کہتی جب میں نے درود پاک کی تعداد میں اضافہ کیا اور کثرت سے ورد کیا تو میرے اندر یقین پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام بنے گا اور یہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں گی۔ بتاتی ہیں کہ ایک رات انہی مسائل میں گھری ہوئی تھی، درود پاک پڑھ رہی تھی، جب سوئی تو خواب دیکھا کہ کوئی خاتون کہتی ہیں مجھے مخاطب کر کے کہ بیٹا آپ کیوں پریشان ہو، مجھے کھل کے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہے۔ جیسے کہ وہ میری مدد کرنا چاہ رہی ہوں، مجھ سے اس طریقے سے پوچھ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، پھر صبح میں جاگ کر میں اپنے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں، چیزیں مینیج کرتی ہوں۔ دوپہر کو میرے موبائل پر ایک میسج آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہ آپ کے پاس کوئی قرضہ ہے دینے کے لیے، کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ مجھے بتائیے، آئی کین ہیلپ یو۔ کہتی ہے کہ میں نے ان کو بتا دیا، میں نے ان کو انفارم کیا، انہوں نے پوچھا قرضہ کتنا ہے آپ کا، تو میں نے بتایا کہ اتنی اماؤنٹ ہے قرض کی، تو انہوں نے کہا وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیل بھیج دی اور انہوں نے 1 منٹ کے اندر مجھے اتنی رقم بھیج دی جتنا میرا قرضہ تھا۔ کہتی ہیں ہماری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری واقعی غیبی مدد ہوئی۔ جو ہم لوگوں کا سنتے ہیں کہ انسین ہیلپ ہوئی، غیبی مدد ہوئی، وہاں سے انتظام ہوا جہاں سوچا بھی نہیں تھا، کہتی ہیں ہمارے ساتھ سیم یہی معاملہ ہوا۔ کہتی ہیں جو رقم آئی میں نے ایمانداری سے پورا قرضہ ادا کر دیا، اور کہتی ہیں کہ مجھے پہلے خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے کوئی، اور پھر ایکچولی میں میری ہیلپ ہوئی الحمدللہ، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوئی۔ کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، اللہ کریم توجہ فرماتا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ
پکار رہے ہو رب کو مدد کے لیے اور مدد نہ ہو، کہتی ہیں الحمدللہ قرضہ ادا ہو گیا تو میں بہت ریلیکس ہو گئی، میری ذات سے ایسا لگا جیسے بہت بڑا بوجھ اٹھ گیا ہے، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ہوا، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے یہ جو ناممکن تھا نا ممکن ہو گیا، کہ کیسے اللہ کریم اپنے بندوں کی غیبی مدد فرماتا اور کیسے کرم اور رحمت اور فضل کے دروازے کھلتے ہیں۔ واقعی وہ رب سب کرنے پر قادر ہے، بس کامل یقین پیدا کر لیں، درود پاک کی تعداد میں اضافہ کریں، محبت توجہ سے پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں کیسے کیسے غیبی مدد ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہوگی اور لازمی ہوگی۔